بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا قرآنک گرامر کورس لیکچر 10۔ لیکچر 10 میں ہم جملہ اسمیہ کے جملے بنائیں گے۔ اس میں ہم معرفہ کی 2 ٹائپس یوز کریں گے، معرف بالنام کو، اور اس کے علاوہ ہم جس ٹائپ کو یوز کریں گے وہ ہے اسماء اشارہ۔ ٹھیک ہے، لاسٹ لیکچر میں ہم نے معرفہ کی فرسٹ ٹائپ اسم علم کو یوز کیا تھا، یعنی اسم علم کو یوز کرتے ہوئے ہم نے جملہ اسمیہ جو تھا اس کو پڑھا تھا۔ اب ہم معرفہ کی دوسری ٹائپ معرف بالنام کو یوز کریں گے۔ اب آپ نے یہاں پر دیکھا کہ معرف بالنام ایسے ورڈز تھے کہ نکرہ کے شروع میں الف لام لگا کر اسے معرفہ بنا رہے تھے، پھر وہ معرفہ بن رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو جملے ہوں گے اس میں جو ہمارا مبتدا ہے وہ بھی نکرہ ہی ہوگا۔ اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہم اس کے شروع میں الف لام لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ چائے گرم ہے، کوئی بھی چائے ہو سکتی ہے، کوئی اسپیسیفک چائے تو ہے نہیں کہ ہوا گرم ہے، کھڑکی کھلی ہوئی ہے، طلباء بیٹھے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے نکرہ ہیں۔ ان کے شروع میں ہم سب کے شروع میں الف لام لگائیں گے، لیکن صرف مبتدا میں۔ خبر جو ہماری نکرہ ہی ہمیں چاہیے ہے تو وہ نکرہ ہی رہنے دیں گے، الف لام لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں چائے گرم ہے، چائے جو ہے عربی میں اس کی جو جنس ہے وہ مذکر ہے، تو چائے کو ہم کیا کہتے ہیں شایون۔ تو ہمیں مبتدا الف لام کے ساتھ چاہیے ہے کیونکہ ہم نے اس کو معرفہ بنانا ہے، تو اشایو، اور گرم کو عربی میں کہتے ہیں ہارون، ہا الف اور آگے را، تو اشایو ہارون۔ یہاں پہ دیکھیں دونوں مذکر آگے، جنس کے اعتبار سے عدد کے اعتبار سے دونوں واحد، اور اعراب کے اعتبار سے دونوں رفع میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ معرفہ ہو گیا، یہ نکرہ ہو گیا، معرفہ نکرہ کمبینیشن ہمیں ہے کا مفہوم مل گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں قہوہ گرم ہے، قہوہ مؤنث ہوتا ہے تو القہوۃ ہاوۃن۔ دیکھیں یہاں پر جو خبر ہم لکھ کر آئے ہیں وہ بھی مؤنث ہے، کیسے کہ ہم نے اس کے آخر میں گولتا لگا دی ہے جو کہ مؤنث کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو قہوہ تھا وہ ہمارا مؤنث تھا، اس وجہ سے جو خبر ہے وہ بھی ہماری مؤنث آئی ہے، اور باقی آپ نے دیکھا کہ ہر اعتبار سے ان میں مطابقت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کھڑکی کو عربی میں کہتے ہیں نافذہ، اور کھلی کو کہتے ہیں مفتوح۔ ٹھیک ہے، تو کھڑکی مؤنث ہے اس وجہ سے النافذۃ مفتوحۃ۔ ٹھیک ہے، طلباء بیٹھے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر طلباء بیٹھے ہیں مذکر کے طور پر آ رہا ہو تو الطلاب جالسون۔ ٹھیک ہے، بیٹھنا کو کہتے ہیں جالس، اور دونوں ہمارے پاس جمع ہے، یہاں پہ دیکھیں یہ جمع مکسر ہے، اس وجہ سے ہم اس کی خبر بھی جمع لے کر آئیں گے، تو الطلاب جالسون۔ اگر یہاں پہ مؤنث کی بات ہوتی کہ طالبات بیٹھی ہیں تو الطالبات نہیں ہوگا، الطالبات ہوگا، اس کے بعد ہے جالسات۔ ٹھیک ہے، الطالبات جو ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ شروع میں الف لام آ گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب شروع میں الف لام آ جائے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے، 2 پیش 1 پیش میں، 2 زبر 1 زبر میں، اور 2 زیر 1 زیر میں کنورٹ ہو جاتی ہے، تو الطالبات ہوگا، اور جالسات خبر ہماری جو ہے وہ 2 پیش کے ساتھ اس وجہ سے آئی ہے کیونکہ اس کے ساتھ شروع میں الف لام نہیں لگا ہوا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہے قلم پرانے ہیں، اس کی جو عربی ہے وہ یہ ہے الاقلام قدیمہ تن۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہ جمع مکسر ہے، اور جو خبر ہم لے کر آئے ہیں وہ واحد مؤنث ہے، اس کی کیا ریزن ہے، اس کے لیے ہم رول پڑھیں گے۔ تو یہ سینٹینس دیکھتے ہیں، مسلمان سچا ہے تو المسلم سعودی کن۔ یہاں پہ دیکھیں شروع میں جتنے بھی ورڈز تھے ان کے ساتھ ہم نے الف لام لگایا کیونکہ ہم معرف باللام پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ہم مبتدا معرفہ چاہیے ہے، ان کو معرفہ بنانے کے لیے ہمیں الف لام لگانا پڑا ہے، لیکن جو ہمیں خبر ہے وہ نکرہ ہی چاہیے تھی، اس وجہ سے ہم نکرہ ہی لے کر آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، باقی آپ نے دیکھا کہ جتنا رول ہم نے پڑھا تھا وہ ہم نے اس پہ اپلائی کیا ہے، اور جنس اور عدد کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہے۔ اب جو ہم نے دیکھا کہ قلم پرانے ہیں، اس میں ہم نے واحد مؤنث لگائی ہے، خبر سے کیا ریزن ہے۔ مخلوق کے بارے میں کچھ انفارمیشن ہے کہ 2 طرح کی مخلوق ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عاقل اور ایک ہوتی ہے غیر عاقل۔ عاقل جو ہوتی ہے وہ
اس میں جو مخلوق آتی ہے وہ انسان، جن، فرشتے اور ابلیس ہے، اور غیر عاقل میں انسان، جن، فرشتے اور ابلیس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اس میں آئیں گی. ٹھیک ہے، تو قلم جو ہے وہ غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. اور اسی طرح کرسی، میز، دروازہ، یہ سارے غیر عاقل ہے. تو جب غیر عاقل جمع مکسر آئے تو اس کے لیے جو ہمارے خبر ہے وہ واحد مؤنث ہوگی. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہاں پر جب ہم نے جو قلم ہے ہمارے پاس غیر عاقل کی جمع مکسر آیا تھا تو ہم نے اس کے ساتھ جو خبر لگائی تھی وہ واحد مؤنث لگائی ہے. تو یہاں پہ ہمارا یہ رول ہے. الاقلام قدیمت اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ الاقلام یعنی قلم جو تھا وہ غیر عاقل کی جمع مکسر تھا اور مبتدا کے طور پر آ رہا تھا، تو اس کے ساتھ جو ہمیں خبر چاہیے تھی وہ رول کے اکارڈنگ واحد مؤنث تھی، اس وجہ سے ہم نے واحد مؤنث کی خبر لگائی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ مذکر ہے لیکن خبر جو ہے مؤنث ہے، یہ جمع ہے لیکن یہ واحد ہے. ٹھیک ہے، لیکن اعراب کے اعتبار سے دونوں میں مطابقت ہے، اور یہ معرفہ ہے، یہ نکیرہ ہے، تو ہے کا مفہوم ہمیں یہاں سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک رول ہے، ایکسیپشن کہہ لیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہم نے تھرڈ ٹائپ پڑھنی ہے وہ ہے اسماء اشارہ، معرفہ کی ٹائپ ہے. تو یہاں سے آپ کو پتہ لگا اسماء اشارہ جو ہے جب معرفہ کی ٹائپ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اشارہ کرنے کے لیے عربی میں جو ورڈز یوز ہوں گے وہ معرفہ ہوں گے اور وہ مبتدا کی جگہ پر آئیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ معرفہ ہے تو مبتدا ہمیشہ ہمارا معرفہ ہوتا ہے، خبر کی جگہ پہ وہ نہیں آ سکتے. ایسے بھی ہم نے کسی کو اشارہ کرنا ہے تو ہم کیسے ورڈز یوز کریں گے کہ یہ قلم ہے، یہ کرسی ہے، وہ میز ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ شروع میں ہی آ رہے. اب یہاں پر ہم ایک ٹیبل پڑھیں گے اس کے لیے، اور یہ ٹیبل جو ہے اس کی اعرابی حالت رفع کی ہے اور قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں واحد، مثنیٰ اور جمع ہے، اور ادھر ہم نے جنس لکھی ہے، مذکر اور مؤنث. سو اگر ہم نے کسی واحد مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہے اور وہ قریب کی چیز ہے تو ہم اس کے لیے ورڈ یوز کریں گے ھذا. ٹھیک ہے، پھر مثنیٰ ہے یعنی دو چیزیں ہیں مذکر کے طور پر آ رہی ہیں، ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذانی، اور جمع ھؤلائی. ٹھیک ہے، قریب کی چیزوں کے لیے واحد مؤنث ھذہ، مثنیٰ ھاتانی، اور جمع ھؤلائی. ٹھیک ہے، اب دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے تو واحد مذکر کے لیے ذالک، مثنیٰ ذانک، اور جمع اولئک. ٹھیک ہے، اور قریب کی چیزوں کے لیے واحد مؤنث تو تلک، مثنیٰ تانک، اور جمع اولئک. ٹھیک ہے، یہ چھوٹا سا ٹیبل ہے، اس میں جتنے بھی ورڈز ہیں یہ سارے کے سارے اشارہ کرنے والے ورڈز ہیں. یہ اوپر جو ہے وہ قریبی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور نیچے والے ورڈز جو ہیں یہ دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں. باقی ہم نے دیکھا کہ اگر مذکر ہوگا تو ھذا، اور اگر مؤنث ہوگی تو ھذہ قریبی چیزوں کے لیے، اور دور کی چیزوں کے لیے ذالک مذکر ہے اور تلک مؤنث ہے. ٹھیک ہے، اب اس ٹیبل کا یوز کرتے ہوئے ہم نے یہ سینٹینسز جو ہے ان کو بنانا ہے عربی میں. جیسے یہ کرسی ہے، ٹھیک ہے، یہ کرسی ہے، قریب کی چیز ہے، یعنی اشارہ جو ہے وہ قریب کا ہے. اور کرسی یہ بھی واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، اور دونوں کرسی مذکر ہے تو اشارہ بھی مذکر ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کی ہم جو عربی لکھیں گے وہ یہ ہوگی کہ ھذا کرسی. ٹھیک ہے، ھذا پہلے ہی آپ کو بتا دیں یہ سارے کے سارے جو ہے رفع میں ہے، تو ھذا رفع میں، کرسی یہ بھی رفع میں آ گئی ہے، اور ھذا معرفہ ہے تو کرسی جو ہے وہ نکیرہ ہے کا مفہوم مل گیا. ٹھیک ہے، اور دونوں واحد ہیں. یہ دو کرسیاں ہیں، اب دو کرسیوں کی بات ہو رہی ہے اور اشارہ جو ہے وہ قریب کا ہے، تو دو کرسیوں کے لیے ھذانی، اشارہ جو ہے وہ بھی مثنیٰ مذکر، اور جو کرسیاں ہیں وہ بھی مثنیٰ مذکر، کرسیانی. ٹھیک ہے، کرسیانی. یہ طالبہ ہے، یہاں پہ دیکھیں طالبہ یعنی مؤنث کی بات ہو رہی ہے تو ھذہ طالبۃ، ھذہ طالبۃ. یہ طالب علم ہے، مذکر کی بات ہو رہی ہے تو ھذا طالب. یہ طلباء ہیں. ٹھیک ہے، تو ھؤلائی طلاب، ھؤلائی طلاب، وہ طالبہ ہیں.
تو یہاں پر دیکھیں وہ کا اشارہ ہے، یعنی اب دور کی چیزوں کی طرف اشارہ ہوا ہے، تو وہ اولئک طالبات، ٹھیک ہے، وہ دروازے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں دروازہ جو ہے، میں نے آپ کو پہلے پیچھے بتایا کہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، وہ دروازے ہیں، تو اس کے ساتھ جو ہمارا اشارہ ہوگا وہ بھی کون سا ہوگا؟ واحد مؤنث کا۔ تو یہاں پر جو ہم اشارہ لگائیں گے وہ ہوگا تل کا، تل کا ابوابن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دروازہ ہے، تو اب یہاں پر دیکھیے واحد ہے، اس وجہ سے اور دروازہ مذکر ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا جو ہمارے پاس اشارہ ہوگا وہ بھی مذکر ہی ہوگا، واحد ہوگا۔ تو ھذا بابن، ٹھیک ہے۔ سو جو رول ہم نے پڑھا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ جمع مکسر کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور غیر عاقل کی جمع مکسر کے لیے ہے۔ اور غیر عاقل کی جمع مکسر کے لیے جو ہم اشارہ ہے وہ بھی واحد مؤنث یوز کریں گے، جو ہماری خبر ہے وہ بھی واحد مؤنث یوز کریں گے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ اس کا پریکٹس ورک بھی ہے، آپ کو میں نے خود بھی بتا دی ہے، اور اس کے مزید جملے اس طرح کے بنا کے آپ انہیں خود سالو بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن پاک سے بھی اس طرح کے ورڈز ڈھونڈ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اچھے سے پڑھیے گا، اور اس میں کچھ بھی آپ کو نہ سمجھ آئے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔